رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم ابعث ہاتین السورتین الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب قلوبنا صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من حب حسین صلوات۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام تک چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو جو حاجات لے کر آئے ہیں، خالق کل شے، مالک کل شے، اس ذکر کے صدقے میں اور وارثان ذکر کے صدقے میں آپ مومنین کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ پروردگار بانیان جشن کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ معصوم فرماتے ہیں، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر اس روایت سے پہلے
ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ منزل مقدمہ پر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ عالم موجودات نہ تھا، مصطفیٰ تھے۔ جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت مصطفیٰ تھے۔ عرش بعد میں بنا، فرشتے بعد میں بنے، زمین و آسمان بعد میں بنے، نباتات بعد میں بنے، حیوانات بعد میں بنے، چرند پرند خالق کائنات نے جو موجودات بنائی ہیں یہ سب کی سب بعد میں بنی، مصطفیٰ کو پہلے بنایا۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ آیت اللہ جعفر شوشتری بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے جس کا فارسی زبان میں ترجمہ ہوا حسین این گونه بود، کہ حسین اس طرح سے تھے۔ اس کتاب میں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر گرامی اسلام کو پہلے بنایا، کائنات کو اور موجودات کو بعد میں بنایا۔ آگے چل کر آیت اللہ شوشتری فرماتے ہیں کہ یہی حدیث ایک دوسرے طریقے سے بھی روایات مکتب اہل بیت میں وارد ہوئی ہے، اور وہ دوسرا طریقہ اس کا یہ تھا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ انا من حسین و حسین منی، یا سلامت رہے، انا من حسین و حسین منی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو مصطفیٰ تھے۔ اب مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے مصطفیٰ ہیں۔ آپ اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بات بہت لطیف کروں گا اور باریکی میں بات کر کے میں آگے گزر جاؤں گا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں حسین سے ہوں، اور تمام مکتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت مصطفیٰ تھے، اور رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ مطلب کیا ہوا؟ رسول خدا فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا، موجودات نہ تھے، میں تھا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، جب آدم آب و گل میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، کچھ بھی نہ تھا میں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے انا من حسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اگر میں اپنی بات سمجھا گیا تو ارباب دانش حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو دیگر ائمہ میں ہمیں کم نظر آتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا
پہلی خصوصیت یہ کہ پروردگار عالم نے نسل امامت کو صلب حسین میں رکھ دیا۔ امام حسین کی نسل سے آگے امامت چلی۔ جتنے بھی باقی امام آئے ہیں وہ نسل حسین سے آئے ہیں۔ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت پروردگار عالم نے جو حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ یہ کہ زیر گنبد امام حسین پروردگار نے دعا کے مستجاب ہونے کی ضمانت دے دی۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جا کے دعا مانگ لیں، پروردگار قبول کر لے گا۔ زیر گنبد امام حسین علیہ السلام دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا پروردگار نے۔ آپ تعجب فرمائیں گے کہ صادق آل محمد نے اللہم صلی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی نیابت میں اپنے عزیزوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر زیر گنبد امام حسین دعا کرو۔ کس کے حق میں؟ میں صادق آل محمد کے حق میں۔ سوالی نے عرض کیا، آقا آپ خود حجت خدا ہیں، آپ خود فرزند رسول ہیں، آپ خود معصوم ابن معصوم ہیں، آقا کیا آپ کی دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں العیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آقا کیا آپ کی دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا بات یہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ جو علمی گفتگو سننے کے خواہش مند ہیں اور عادی ہیں توجہ فرمائیں گے۔ نعرے بھی آپ لگا چکے، جشن بھی آپ منا چکے، ایک پڑھا لکھا اسکالر آپ کو علمی انداز میں اپنے جو اس کا اکیڈمک سٹائل ہوتا ہے اس میں علمی گفتگو جو آپ کی عقل کے ساتھ ساتھ چلے، آپ کی عقل کو جا کر اپروچ کرے۔ ہمارا کام آپ سے عقلی، منطقی اور فکری گفتگو کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آقا کیا العیاذ باللہ کیا آپ خود حجت خدا نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کعبہ کا مقام بلند ہے یا رسول خدا کا مقام بلند ہے؟ اس نے کہا کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی۔ آقا یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ سے پڑھ چکے ہیں، آپ کی کلاسز لیتے ہیں۔ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی، مقام مصطفیٰ کعبہ سے بہت بلند ہے۔ مصطفیٰ تو سید المرسلین ہے، موجب تخلیق کائنات۔ آقا مجھے اور ہم نے تو آپ کے جد بزرگوار سے اور آپ سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک مومن کا مقام بھی کعبہ سے بلند ہے، ایک مومن کا مقام بھی کعبہ سے بلند ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا پھر جب رسول اللہ کا مقام کعبے سے بلند ہے تو پروردگار عالم نے رسول اللہ کو کعبہ کے گرد طواف کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کعبہ کے گرد، یعنی افضل مفضول کے گرد طواف کرے۔ ہمیشہ مفضول کو افضل کے گرد طواف کرنا ہوتا ہے، جبکہ افضل مفضول کے گرد طواف کرے۔ آقا مولا نے فرمایا نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھو، مجھے یہ بتاؤ کہ
مقام حجر اسود کا مقام بلند ہے یا رسول اللہ کا مقام بلند ہے؟ سائل نے عرض کی رسول اللہ کا مقام بلند ہے۔ صادق آل محمد نے مولا نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ کو حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے کیوں کہا؟ فرمایا وجہ یہ نہیں کہ میں حجت خدا نہیں، وجہ یہ نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ بعض مقامات کو پروردگار عالم نے مخصوص کر دیا ہے، اور حسین ان مخصوص مقامات میں سے ہیں کہ جہاں پر فوراً دعا گویا زیر گنبد امام حسین دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے مولا فرمایا کرتے تھے، صادق آل محمد نے سدیر سے فرمایا، سدیر صحابی تھے، شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کے۔ مولا نے فرمایا سدیر کیا ہر روز ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ سدیر نے عرض کی آقا میں مدینے میں رہتا ہوں اور آقا و مولا سید الشہداء کا حرم مبارک کربلا میں ہے، آقا میرے بس میں نہیں کہ میں ہر روز کربلا جاؤں۔ مولا نے فرمایا میں نے کب کہا ہے تم ہر روز کربلا جاؤ؟ فرمایا جہاں پر ہو وہیں سے کھڑے ہو کر کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ صادق آل محمد نے فرمایا فقط حسین علیہ السلام کو ایک سلام کہنے سے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ فرمایا زیارت حسین ترک نہ کرنا، وقت نہیں ہے، بہت وقت گزر چکا، بہت سن چکے۔ میں آپ کو مفصل سناتا کہ کس طرح ہمارے علماء عظام، مجتہدین کرام، آیات عظام کس طرح برزخ سے متصل ہوتے ہیں اس عالم کے افراد کے ساتھ، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے جو چیز کام آتی ہے وہ زیارت امام حسین ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا فقط اتنا کہہ دے سدیر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی ایک زیارت، دوسری مرتبہ کہو گے تو دوسری زیارت، تیسری مرتبہ کہو گے تو تیسری زیارت، 100 مرتبہ کہو گے تو 100 زیارت ہو جائے۔ فرمایا زیارت حسین کو ترک نہ کرنا، بہت بڑا سرمایہ ہے حسین علیہ السلام۔ حسین کی زیارت کے بعد دعا کریں، پروردگار یہاں سے بھی قبول کرتا ہے، فقط مولا کو سلام کر کے دعا کریں۔ تیسری خصوصیت جو پروردگار عالم نے حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی اور دیگر ائمہ کی کہ ہاں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے حسین کی مٹی کو، حسین کی خاک کو خاک شفا قرار دیا۔ حسین علیہ السلام کی مرکز مطہر کی جو مٹی ہے، جو لوگ فقہ کو پڑھتے ہیں، جو توضیح المسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مٹی کھانا دین مبین اسلام میں حرام ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی اٹھا کے کھانا بھی حرام ہے۔ شرعاً مٹی کھانا جائز نہیں ہے، دین اسلام میں مٹی کھانا جائز نہیں، مراجع عظام نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ فضیلت حسین کو اللہ نے عطا کی کہ پوری شریعت میں مٹی کھانا، مٹی کو کھانا یا پینا جائز نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی خاک خاک شفا ہے، جب مصیبت آئے تھوڑی مٹی کھا لینا، خدا شفا دے دے گا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، نیا مولود دنیا میں آئے، نوزاد دنیا میں آئے،
تو کوشش کیا کریں کہ اس کو دنیاوی گھٹی ڈالنے سے بہتر ہے، ہزاروں گنا بہتر ہے کہ خاک شفا کو تھوڑا پانی میں بھگو کر اس کو پہلی گھٹی خاک شفا سے دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ قبر وحشت کا گھر ہے، وحشت کا گڑھا ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مرنے والے کی قبر میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دیا کرو۔ اللہ نے حسین کی مٹی میں اتنی برکت عطا کی ہے کہ میت کے لیے مفید اور اس کے لیے کارمند ثابت ہوتی ہے، باعث نجات ہے۔ میں نے علماء کی سوانح حیات میں دیکھا ہے، علماء اپنی مصیبت حسین علیہ السلام سے نہیں خاک شفا سے ٹال دیتے تھے۔ ایک سوالی نے عرض کی، اس نے کہا آقا خاک شفا تو میں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن یہ خاک شفا میری مصیبت نہیں ٹالتی۔ مومنین، خدا شاہد ہے 40 سال ہو گئے کتابوں کے ورق الٹتے الٹتے، اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اب جا کے پتہ چلا کہ ہم کس قدر جاہل ہیں در کے مقام عصمت خاندان نبوت و طہارت میں۔ 40 سال کے بعد جا کے اپنی جہالت کا پتہ چلا ہے۔ آج لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں، خدا کی قسم آج ہمیں جا کے پتہ چلا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، اور خاندان نبوت کس قدر عظیم ہے، کس قدر ان کا مقام والا ہے، کس قدر ان کا مرتبہ بالا ہے۔ اور حیف ہے کہ حسین جیسا پیشوا ہوتے ہوئے ہم دنیا کی دوڑ میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں۔ پیشوا حسین ہو اور کائنات میں، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں ہم کسی سے پیچھے رہ جائیں، بہت بہت افسوس کی بات ہے۔ سوالی نے عرض کی آقا خاک شفا تو میں بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ خاک شفا میری مشکل حل نہیں کرتی۔ مولا نے فرمایا، اس نے بتایا نہیں تھا کہ وہ خاک شفا کو کہاں رکھتا ہے۔ مولا نے فرمایا جب خاک شفا کو گھوڑے کی زین کے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھو گے، اس وقت خاک شفا کب تمہاری؟ بڑے صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی اللہ۔ فرمایا حسین کی قبر کی مٹی کی یہ شان نہیں کہ آپ اس کو گھوڑے کی زین کے نیچے رکھیں، اس کو وہ مقام دیں کہ جس جگہ سے آئی ہے اس جگہ کی نسبت دیکھیں، کون سی جگہ ہے۔ ارباب دانش، حسین علیہ السلام سفینۃ النجاہ ہیں، سارے اہل بیت سفینۃ النجات ہیں، سارے امام سفینۃ النجات ہیں، لیکن میں نے روایت میں دیکھا ہے حسین وہ سفینۃ النجات ہیں جو اپنی وسعت میں سب سے زیادہ وسیع ہیں، اپنی سرعت میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اپنی وسعت میں آپ دیکھ لیجئے، آپس میں ادھر ہی بیٹھ کے ہم بات کو تھوڑا غور کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام بھی امام ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ حسن مجتبیٰ بھی امام ہیں، علی ابن الحسین بھی امام ہیں، محمد ابن علی بھی امام ہیں، جعفر ابن محمد بھی امام ہیں، موسیٰ ابن جعفر بھی امام ہیں، علی ابن موسیٰ بھی امام ہیں۔ لیکن جتنی خلقت ذکر حسین سے متاثر ہو کر پروردگار کی جانب متوجہ ہوئی، کائنات میں ان تمام ائمہ سے اتنی متاثر نہ ہوئی۔ ہمارے پاس یہ تو ابھی یہ ہمارے جشن اور اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں، پہلے فقط مجلس حسین ہوتی تھی،
مجلس حسین ہوتی تھی. گویا ذکر حسین سبب بنا انسانیت توحید کی طرف جائے، انسانیت نبوت کی طرف آئے، انسانیت قرآن کی طرف آئے. یہ ذکر حسین سبب بنا. گویا حسین وہ سفینۃ النجات ہیں جو اپنی وسعت میں سب سے زیادہ وسیع ہیں، اپنی سرعت میں سب سے زیادہ تیز ہیں. آپ دیکھ لیجئے اربعین کے موقع پہ مومنین جاتے رہتے ہیں. قبلہ سید عون عباس شاہ صاحب، قبلہ سید مجتبیٰ حسین، سبھی میکسیمم مومنین یہاں سے گئے ہیں. کس قدر خلقت ہے جو حسین کی دہلیز پہ آ رہی ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ کشتی حسین اپنی سرعت میں سب سے تیز ہے، اپنی وسعت میں سب سے وسیع ہے. پروردگار عالم نے حسین کو ایسی خصوصیات عطا کی کہ جو دیگر ائمہ میں ہمیں کم نظر آتی ہیں. حسین علیہ السلام شبیہ قرآن ہے، ہمتاہ قرآن ہے. قرآن اور حسین میں بہت سارے تشابہات پائے جاتے ہیں. مثلا قرآن مجید کو آپ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، جو اس کا مین تھیم اور آئیڈیا ہمیں ہے ملتا ہے قرآن مجید سے، وہ توحید کی طرف متوجہ ہونا ہے. اے انسان، تو خود بخود نہیں بنا، تو عبث نہیں بنا، تو اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں ہوا. اے انسان، تو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، تجھے تیرے اللہ نے ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے، کہ آزمائش کے لیے فار شارٹ ٹائم پیدا کیا ہے. اور تھوڑے عرصے کے بعد جدھر سے تو آیا ہے تو ادھر واپس چلا جائے گا. یہ دنیا تیری نہیں ہے، نہ تو اس دنیا کا ہے. قرآن کا ہم جب پورا کا پورا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن توحید کی طرف بلاتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم. دین مبین اسلام کے اندر جتنا متن ہے، جتنا سلیبس ہے، جو کچھ ہے اسلام کے دامن میں، وہ سارا کا سارا اگر نکال دیا جائے فقط حسین کی کربلا توحید کا تعارف کروانے کے لیے کافی ہے. یا علی، فقط حسین علیہ السلام کی کربلا کس طرح عقل مجبور ہو جاتی ہے سوچنے پہ کہ کون ہے وہ ذات جس کے لیے اس عظیم ذات نے اپنا وطن چھوڑ دیا. کون ہے وہ ذات جس کے لیے بندھے ہوئے احرام توڑ دیے. کون ہے وہ ذات جس کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی. پتہ چلتا ہے وہ خدا ہے. گویا حسین کی کربلا توحید کا تعارف کروانے کے لیے کافی ہے، فقط کربلا کافی ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوئے، وہ قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، حدیث پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، فقط حسین کو پڑھ کے اور دیکھ کے مسلمان ہوئے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دنیا کا اختتام پھر خاندان نبوت کی دہلیز پہ ہوگا. اللہ پوری کائنات کو حسین کی دہلیز پر اکٹھا کرے گا. زمینہ بنتا جا رہا ہے. اربعین آپ کی نظروں کے سامنے آنی چاہیے. پہلی خصوصیت جو حسین علیہ السلام کے مشترکات میں سے پہلی مشترک خصوصیت جو قرآن کے ساتھ ہے، جیسے قرآن توحید کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح حسین توحید کی طرف بلاتا ہے. دوسری خصوصیت اور مشترک خصوصیت جو قرآن کے ساتھ حسین کی ہے، وہ یہ کہ جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح. چونکہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے
لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ اچھا مومنین، آپ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے کا کوئی ہماری طرح وجود ہوتا ہے، نہیں۔ فرشتہ مادیات سے پاک ہوتا ہے۔ فرشتہ جسم نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، فزیکل اس کی کوئی شیپ نہیں ہے، لہذا فرشتہ زمین پر آ کر ہماری طرح بیٹھتا نہیں ہے۔ فرشتہ مادیت سے ماورا ہے، لہذا جس طرح فرشتہ مادیت سے ماورا ہے، اسی طرح اس کے اترنے کا مقام بھی مادہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اپنی باڈی میں انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک جسم کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی جسم کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ اور روح کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس وقت ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبر میں اتار دیتے ہیں۔ لہذا روح مادہ نہیں ہے، سول ہے، سپرٹ ہے۔ فرشتہ بھی مادہ نہیں ہے، لہذا فرشتے کے اترنے کے لیے مادی مقام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح فرشتہ جسم کی قید سے ماورا ہے، اسی طرح وہ ایسی ذات پہ نازل ہوتا ہے، ایسی روح پہ نازل ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ نازل ہوتا ہے جو مادیت سے ماورا ہوتی ہے۔ گویا آج ہمارے پاس جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس امام زمان کے وجود کی دلیل کیا ہے، ہم قرآن مجید کی یہی آیت پڑھتے ہیں سورۃ القدر کی، کہ فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ مادے پہ تو نازل نہیں ہوتے۔ کون ہے وہ جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ صاحب عصر و زمان ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس رات قرآن نازل ہوا اس رات فرشتے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے روایات، احادیث میں متعدد مرتبہ لکھا ہے جس رات حسین دنیا میں تشریف لائے، جناب جبرائیل 1000 فرشتے کے جرمٹ میں زمین پر نازل ہوئے۔ ابھی آ ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک وہ فرشتہ ملا کہ جو کسی بھی وجہ سے اپنے پر کٹوا چکا تھا۔ آج دیکھا کہ جبریل ایک لاہ و لشکر کے ساتھ زمین پر اتر رہے ہیں۔ عرض کی جبریل کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ کے گھر میں حسین آئے ہیں۔ کہا میری مصیبت کا بھی خیال کر لیجئے۔ لے گئے جناب فطرس کو رسول اللہ کے پاس۔ خدا شاہد ہے رسول اللہ فطرس کو پر دے سکتے تھے، لیکن حسین سے اس لیے دلوائے کہ پہلے دن حسین کی عظمت رسول دنیا کو دکھا دے۔ خود دے سکتے تھے، لہٰذا جس رات قرآن نازل ہوا فرشتے نازل ہوئے، جس رات حسین نازل ہوا فرشتے نازل ہوئے۔ حسین تشریف لائے، فرشتے نازل۔ حسین علیہ السلام کی مشاہبت انبیاء سے بہت زیادہ ہے۔ مثلا جناب آدم سے حسین کی جو مماثلت اور مشابہت ہے وہ یہ کہ آدم کو خدا نے مٹی سے بنا کر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یا ملائکت اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آدم کو کیا کیا؟ بنانے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اور حسین علیہ السلام اٹھا کر دیکھیے روایات، اٹھا کر دیکھیے حدیث، اٹھا کر دیکھیے کلینی کی کافی، بہار الانوار، مجلسی کی بہار، ملا یحضرہ الفقی، صدوق کی کتابیں دیکھیں، ہر کتاب یہ کہتی ہے کہ مرکز حسین زیارت گاہ ملائکہ ہے۔
آدم کو فرشتوں نے ایک دفعہ سجدہ کیا، حسین کی مزار پر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ آ کر زیارت کرتے۔ آدم کو اللہ نے بنا کر جنت میں بھیجا، خدا کی قسم میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ بھی نہیں تھا، حسین تھے، کچھ نہیں تھا، حسین تھے، موجودات نہیں تھی، عرش بھی نہیں تھا، حسین تھے۔ ہاں، آدم کو اللہ نے بنا کر جنت میں بھیجا۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے حسین کے نور سے خدا نے جنت کو مزین کیا ہے، جنت کو زینت دی ہے خدا نے نور حسین سے۔ مثلا آدم کے بیٹوں میں آدم نے اپنے ایک بیٹے کا خون گرتا ہوا زمین پر دیکھا۔ حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا، آدم نے اپنے بیٹے کا خون دیکھا۔ حسین اور آدم میں شباہت یہ ہے، آدم نے ایک بیٹے کا خون زمین پر گرتا دیکھا، حسین نے 2 بیٹوں کے ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ بہت سارے نبیوں کے ساتھ شباہت ہے حضرت حسین علیہ السلام کی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ آج میں نے حصہ ادا کرنا ہے اپنے آقا و مولا باب الحوائج ابو فضل العباس کا بھی۔ میں تھوڑی سی عرض ادب اپنے آقا کی بارگاہ میں بھی ضرور کروں گا۔ خدا کی قسم، عباس نام ہے اخوت کا، عباس نام ہے برادری کا، عباس نام ہے اپنے بڑے بھائی کی اطاعت کا۔ کائنات میں اگر اپنے بھائی کا احترام اور اطاعت سیکھنی ہے تو پھر عباس کو دیکھیے۔ کون عباس؟ میں تھوڑا سا ہلکا سا تعارف کرواؤں گا۔ جناب سیدۃ النساء شہزادی کونین بطول عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، رسول اللہ کے وصال کے 90 دن بعد۔ ایک روایت میں 90 دن بعد، کم و بیش بھی بتایا گیا ہے۔ بی بی کی وصیت کے بعد امیر المومنین نے شادی کی۔ بی بی نے حکم دیا تھا، بی بی نے فرمایا تھا کہ یا علی، میرے بعد میری خالہ کی بیٹی، ان سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ مولا نے پوچھا کیوں زہرا؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے گھر میں آتی ہے میرے حسن و حسین کو میری طرح پیار کرتی ہے، میری زینب کو میری طرح پیار کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد کوئی ایسی ہو جو میرے بچوں کو مجھ سے پیار کر، میری طرح پیار دے۔ مولا نے جناب زہرا کی وصال کے بعد شادی کی۔ اس کے بعد مولا نے شادی کی حضرت خولہ بنت جعفر کے ساتھ، ان میں سے حضرت محمد حنفیہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مولا نے شادی کی اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ حضرت اسماء بنت امیس پہلے حضرت کے بڑے بھائی کی بیوی تھی، حضرت مولا امیر علیہ السلام کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر طیار کا جنگ موتا میں انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے پہلے خلیفہ نے شادی کی، ابو بکر نے۔ ابو بکر سے اور حضرت اسماء بنت امیس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن ابی بکر۔ بالکل چھوٹا سا تھا کہ ان کی والدہ سے امیر المومنین نے نکاح کر لیا۔ اس بچے کی مولا نے خود تربیت کی۔ جناب زہرا کے وصال کو 9 سال گزرے تھے، یا امیر المومنین اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے۔ عقیل حضرت علی سے 20 سال بڑے تھے۔ جناب عقیل جینیالوجسٹ تھے، انساب عرب سے واقف تھے، پورے عرب کا شجرہ نسب حضرت عقیل کے پاس ہوتا تھا۔ مولا نے فرمایا عقیل، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک شادی ایسی کروں کہ جو شجاع قبیلے سے خاتون تعلق رکھتی ہو، بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، وفادار قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔
حضرت عقیل نے فرمایا علی مجھے 1 مہینے کی مہلت دو، میں عرب کے انصاب سے واقف ہوں، میں تمام انصاب عرب کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر آپ کی خواہش کے مطابق آپ جس طرح کی خاتون کا تقاضا فرما رہے ہیں میں ایک خاتون کو تلاش کروں گا۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے کے بعد مولا امیر علیہ السلام پھر گئے۔ عقیل مسجد میں بیٹھتے تھے، اس زمانے مسجد سینٹرل ہب تھا، یعنی جس کو شادی کرنی ہوتی تھی وہ مسجد میں چلا جاتا تھا، وہاں سے بیٹی بیٹے کا رشتہ مل جاتا تھا، جس کو جاب چاہیے ہوتی تھی وہ مسجد میں چلا جاتا تھا، وہاں سے اس کو جاب روزگار مل جاتا تھا، جو بھوکا ہوتا تھا مسجد میں چلا جاتا تھا، وہاں سے اس کو روٹی مل جاتی تھی، جس کو علم چاہیے ہوتا تھا وہ مسجد میں چلا جاتا تھا، وہاں سے اس کو علم مل جاتا تھا۔ یعنی مسجد ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے جس کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ مسجد ایک سینٹرل ہب تھا، اور اسلام میں مسجد کی فلسفی یہی ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے مسجد کو مخصوص کر دیا فقط نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے، یہ ویسٹ کی پالیسی ہے، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی ہے کہ مسجد میں ان کے دیگر معاملات حل نہ ہوں، کیونکہ مسجد میں جب ہم سوشل ایکٹیویٹیز انجام دیں گے تو ہم سوشلی آگے بڑھ جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو جناب عقیل مسجد میں بیٹھتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد جب امیر المومنین گئے تو مولا نے فرمایا عقیل بھائی میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ عقیل نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کون؟ فرمایا فاطمہ بنت حزام الکلابیہ۔ کہا فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، اس کے انصاب کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا ملاحب الاسنہ۔ علی جانتے تھے کہ ملاحب الاسنہ وہ بہادر انسان تھا جو جنگلوں میں جا کر حیوانوں کو تلاش کرتا تھا۔ عموماً حیوان انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ملاحب الاسنہ وہ بہادر تھا کہ جو حیوانوں کو تلاش کرتا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مولا نے فرمایا اور؟ اس نے کہا ابو البراء۔ مولا جانتے تھے ابو البراء وہ شخص تھا جو آسمان کی طرف ایک وزنی پتھر پھینکتا تھا اور سنگین پتھر کو آتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ روک لیتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیت پورے عرب میں جانی جاتی تھی۔ مولا نے فرمایا ابو البراء؟ اس نے کہا۔ مولا نے فرمایا اور؟ اس نے کہا عمرو بن صعصعہ۔ مولا نے فرمایا عمرو بن صعصعہ؟ کہا ہاں۔ مولا نے فرمایا اور؟ اس نے کہا الملاحل۔ الملاحل وہ تھا جو کہتا تھا شیر کو اور مجھ کو ایک جگہ پہ چھوڑ دو، پھر دیکھو شیر مجھ پہ حملہ کرتا ہے یا میں شیر پہ حملہ کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ملاحب الاسنہ عمرو بن صعصعہ ملاحل، یہ اس خاتون کے رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا یا علی اس کے رشتہ دار ہیں۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ میں راضی ہوں، ان کا رشتہ میرے لیے۔ جناب عقیل درمیان میں رشتہ کروانے والے بنے۔ ہمارے بچے آج ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ شادی اپنی مرضی کی کرنی چاہیے یا پیرنٹس کی مرضی کی سے کرنی چاہیے؟ میں عموماً ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ امیر المومنین سے زیادہ سمجھدار ہیں تو خود کر لیں، نہیں تو پھر پیرنٹس کی چوائس کے مطابق کیا کریں، کیونکہ امیر المومنین نے اپنی شادی اپنے بھائی کی مرضی کو کہا کہ تلاش کرو، بڑے بھائی سے کہا جو 20 سال بڑے تھے۔ جناب عقیل نے نکاح پڑھایا۔ جب جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ امیر علیہ السلام کے عقد میں آ گئی تو مولا ان کو اپنے گھر کے دروازے پہ لے کے آئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت حزام الکلابیہ دروازے کے اندر نہیں گئی، دروازے پہ رک گئی۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، زینب آ گئی، ام کلثوم آ گئی۔ آ کے کہا ماں گھر میں تشریف لائیں۔ بی بی نے عرض کیا بچوں جب تک ماں کہتے رہو گے اندر نہیں آؤں گی۔
میں بطول کی اولاد کی ماں بن کر نہیں، ان کی خادم و کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ وفا تھی جو عباس کو ماں سے ملی تھی۔ در بطول پہ بیٹھ گئی، دہلیز کا بوسہ لیا، کہا در زہرا گواہ رہنا، میں نے تجھ پہ قدم نہیں رکھا، اپنے لب رکھے ہیں۔ گھر میں تشریف لائیں، بی بی کا نام تھا فاطمہ۔ چند ہی دنوں میں جناب فاطمہ نے یہ محسوس کر لیا کہ جب علی علیہ السلام مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا یا علی میرا نام چینج کر دیں۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں زینب و کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا کیا نام رکھوں؟ کہا میرا نام ام البنین رکھ دیں۔ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ یہ وفا تھی جو ماں کی طرف سے مل رہی تھی۔ سن 26 ہجری میں 6 سال کے بعد 20 ہجری میں بی بی کی شادی ہو رہی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، بی بی زہرا کی شہادت کے 9 سال بعد سن 26 ہجری میں پروردگار عالم نے پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا عباس۔ عباس نام کیوں رکھا وقت نہیں ہے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس میں ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبس عبوس عابس عباس ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ عباس کا معنی یہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں کی ہیبت سے دشمن کو ہٹا دے اور دھمکا دے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ جنگ کرنا دیر یا جس کی آنکھوں میں اتنی ہیبت ہو کہ دشمن دیکھ کر گھبرا جائے اور ڈر جائے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ بی بی نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ عباس علیہ السلام کی بایوگرافی میں یہ ملتا ہے کہ جب عباس پیدا ہوئے تو عباس کی آنکھیں بند تھیں، ماں نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، امیر المومنین نے اٹھایا بچے کی آنکھیں بند تھیں، حسن مجتبیٰ نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں۔ جیسے ہی عباس حسین کے ہاتھوں پہ آئے، حسین نے عباس نے آنکھیں کھول دی۔ حسین کے ہاتھوں پہ آئے، آنکھیں کھولی، لیکن ابھی حرکت نہیں کر رہے۔ پاس ہی کھڑی تھی زینب کبریٰ۔ فرمایا حسین آپ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی ہیں، ذرا میرے ہاتھوں پہ دو۔ جیسے زینب نے اٹھایا، عباس نے موومنٹ شروع کر دی، حرکت کرنا شروع کر دی۔ بہت محبت تھی خاندان نبوت کو عباس کے ساتھ، لیکن روایت بتاتی ہے کبھی بھی عباس نے اولاد زہرا کو، حسنین کریمین کو اخی کہہ کے نہیں بلایا تھا، ہمیشہ کہتے تھے سیدی ابا عبداللہ، اے میرے آقا و مولا، اے میرے سید و سردار حسین، اے میرے سید و سردار حسن۔ جب بھی بلاتے تھے کہتے تھے سیدی حسن، سیدی ابا عبداللہ، کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں بلاتے تھے۔ حسرت رہ گئی تھی حسین کے دل میں، کبھی عباس مجھے بھائی۔ یہ وفا تھی۔ عباس بڑے ہو رہے ہیں۔ عباس علیہ السلام کی بایوگرافی میں ہمیں ملتا ہے عباس کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں، اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے، گویا جیسے شکل میں اپنے باپ کی طرح تھا ویسے سخاوت میں بھی علی اور مرتضیٰ کی طرح تھا۔ بہت یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس بہت بڑے سخی تھے، لہذا باپ آقا کا لقب باب الحوائج پڑ گیا، اتنے سخی تھے عباس۔
11 سال کے ہوئے امیر المومنین کو ایک جنگ کرنا پڑی امیر شام کے ساتھ۔ نام لینے سے آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ امیر شام کے ساتھ جنگ صفین میں علی جانے لگے۔ حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیا، جا ہی رہے تھے کہ جناب ام البنین آئی اور آ کر فرمایا یا علی جنگ پہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا میرے عباس کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ 11 سال کے تھے ابھی عباس۔ فرمایا عباس تیار ہو؟ کہا بابا تیار ہو۔ فرمایا آ جاؤ۔ اس سے پہلے ایک امیر المومنین نے جنگ لڑی تھی، اس کا نام تھا جنگ جمل۔ اس جنگ میں مالک اشتر مولا کی طرف سے تھے، عمار ابن یاسر مولا کی طرف سے تھے، ابن عباس مولا کی طرف سے تھے۔ وہ جنگ جیت گئے تھے علی۔ اس جنگ میں دشمن کو پتہ تھا کہ علی کی فوج میں عظیم مجاہد ہیں، لہٰذا وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ وہ ایک ایسے شخص کو لے کر آیا، میں نے اس کی بایوگرافی میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ ایک وقت میں 1000 آدمیوں کو ڈراتا تھا۔ اس کا نام تھا ابن شسا۔ ابن شسا کو امیر شام نے کہا کہ ابن شسا جو چاہے گا دے دوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا علی کو قتل کر دے۔ اس نے کہا میں علی کو قتل کروں گا؟ میرا بیٹا علی کو قتل کرے گا، میں ابن شسا ہوں۔ 7 بیٹے لے کر آیا ابن شسا جنگ صفین میں۔ جب مقابلہ 1 on 1 شروع ہوا، ایک کا ایک کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا، تو امیر المومنین نے حسنین کریمین کو نہیں، عباس کی طرف دیکھا۔ 11 سال کے عباس۔ اب جس نے عباس کی شجاعت کا لطف لینا ہے، عباس علیہ السلام کی سیرت اور عباس کی شجاعت دیکھنی ہے۔ مولا نے فرمایا عباس جنگ کے لیے تیار ہو؟ بابا تیار ہو۔ فرمایا آپ نے چہرے پہ نقاب اوڑھ لو۔ عباس نے نقاب اوڑھ لی۔ فرمایا جاؤ، جب تک میں نہ کہوں نقاب نہیں اتارنی۔ علی لشکر کے پیچھے کھڑے تھے، عباس میدان میں آئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خود علی میدان میں آ رہے ہیں۔ 11 سال میں جناب عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ علی لگ رہے تھے۔ اور عباس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین سے جا لگتے تھے۔ اس خاندان کی ماں تھی۔ جناب عباس میدان میں آئے، پہلے ہی وار میں جیسے ہی میدان میں جناب عباس آئے، لوگوں نے سمجھا علی آ گئے ہیں۔ امیر شام نے ابن شسا سے کہا کہ ابن شسا علی آ گئے میدان میں۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا جائے گا۔ اس غرور کے پتلے نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عباس نے پہلے ہی وار میں اس کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ ابن شسا نے دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرا قتل ہوا، تیسرا بیٹا قتل ہوا، جب 7 بیٹے حضرت عباس کی تلوار سے واصل جہنم ہو گئے، اس کی آنکھوں کے آگے سیاہی چھا گئی۔ یہ اٹھا اور اندھے ہاتھی کی طرح آ کر اس نے عباس پہ حملہ کیا، لیکن جناب عباس کی تلوار نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ 11 سالہ عباس نے دشمن کی فوج نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھا کہ علی تو گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے، جنگ کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جوان اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے تو علی ہے، علی تو پیچھے فوج میں کھڑا ہے، تم کون ہو؟ عباس نے مڑ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس۔ انہوں نے پھر کہا جوان کون ہو، تعارف کرواؤ۔ حضرت عباس نے پھر پاپا نے فرمایا، انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کون ہو جوان، تعارف کرواؤ۔ عباس نے بابا کی طرف دیکھا، مولا نے فرمایا ہاں اب تعارف کرواؤ۔ عباس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمایا انا قمر بنی ہاشم ابو فضل العباس۔ یا
انہوں نے کہا علی کے لشکر میں پہلے بھی کمرے بنی ہاشم ہیں، حسن بھی کمرے بنی ہاشم ہے، حسین بھی کمرے بنی ہاشم ہے، تم کون کمرے بنی ہاشم ہو؟ عباس نے فرمایا حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور یہ علی کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ محمد کے بیٹوں کی حفاظت کرے۔ نہیں، فرمایا وہ آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں، یہ ہاتھوں کی ذمہ داری ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرے۔ وفا کی حد کر دی عباس نے، حد درجہ وفادار تھے عباس۔ خدا کی قسم اخوت اور برادری کا سبق سیکھنا ہے تو حضرت عباس سے سیکھیے۔ رول ماڈل ہیں حضرت عباس بھائی چارے کا، اسوۃ حسنہ حضرت عباس ہیں آپس میں بھائیوں کے ریلیشنز کے لیے۔ جو عباس کو مانتے ہیں اور بھائیوں کے درمیان اخوت نہیں ہے وہ عباس کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم میں اگر مرید ہوں عباس کا، حیران ہو جائیں گے آپ۔ شمر بھی ماں کی طرف سے حضرت عباس کا رشتہ دار تھا۔ تسوع کی رات، تسوع کہتے ہیں 9 محرم کی رات، میں مصائب نہیں پڑھنے جا رہا آج، مصائب کی رات نہیں۔ ویسے تو حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت پر رسول روئے ہیں، زہرا روئی ہیں، صحابہ کرام روئے ہیں، ازواج النبی روئی ہیں، حسین کی ولادت پر روئے ہیں۔ یہ گریہ اس کی اہمیت خدا جانتا ہے۔ بہرحال موضوع نہیں ہے۔ تسوع کی رات شمر نے لشکر حسین کے نزدیک آ کر کہا عباس میری بات سنو۔ عباس بات نہیں سننا چاہ رہے تھے، قریبی رشتہ دار ہیں شمر۔ آخر کار جناب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کسی کی بات سننا ضروری ہے، سننی چاہیے بات، بھلے شمار ہی کیوں نہ ہو، جاؤ بات تو سنو۔ آقا کے کہنے پر جب بات سننے آئے تو شمر نے کہا کہ میں ابن زیاد سے آپ کے لیے امان نامہ لکھوا کے لے آیا ہوں، چھوڑ دو حسین کو، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہارے لیے امان نامہ لکھوں۔ خدا کی قسم عباس نے فرمایا میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر۔ خدایا پروردگارا تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد کی پاکال کا واسطہ، تجھے خاندان نبوت کا واسطہ، اہل بیت و عصمت و طہارت کی واسطہ۔ خدا کی قسم مومنین، حیف ہے، افسوس ہے، خاندان نبوت کے ہم مرید ہوں اور پھر شیطان ہم سے اپنے کام لے۔ بہت تیزی سے یہ زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، بہت تیزی سے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ حیف ہے، افسوس ہے، ایک بندہ اس خاندان سے بھی وابستہ ہو اور پھر کار شیطانی بھی انجام دیتا ہو۔ خاندان نبوت کو سمجھائیں، پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہمیں خاندان نبوت کا حقیقت میں شیعہ بنا۔ جس طرح تیری ذات نے اس خاندان کے ساتھ ہمیں متمسک کیا ہے، وابستہ کیا ہے، اسی طرح اس خاندان کی اطاعت ہمیں نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے ساتھ وہ فرما جو تیری ذات نے اپنے پیاروں کے ساتھ کیا ہے۔ پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد کی پاکال کا واسطہ ہمیں حسین مولا کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں باب الحوائج ابو فضل العباس کے نقش قدم پر چل کر اپنے بھائیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بنا۔ پالنے والے تجھے تیری عزت اور جلال کا واسطہ، محمد کی پاک آل کا واسطہ، مہدی بھائی کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پالنے والے مہدی بھائی کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ جاوید اقبال بھائی کو صحت و سلامتی والی نرینہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ پالنے والے ان کے رزق میں برکت نازل فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے جو کوئی بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ سید مصطفیٰ حسین، مجتبیٰ حسین، سید مرید غازی، اسی طرح سے دیگر جس نے اس جشن پاک میں اپنی جانب سے ذرہ برابر بھی اب حصہ ملایا ہے خدمت کی، پالنے والے سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں، پالنے والے رات کے اس وقت جو حسین کی جشن میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر حسین علیہ السلام کے فضائل سن رہے ہیں، پالنے والے ہمیں ان سب کو بروز محشر حسین کے ساتھ معشور فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری نسلوں سے ایسی اولاد پیدا فرما جو قیامت تک حسین علیہ السلام کی وفادار و حبدار ہو۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ شاہد بھائی کے حال پر رحم فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے شاہد بھائی کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ چاچا خادم حسین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ حاضرین کی حوائج شریعہ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دار فانی سے انتقال کر چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید اور اس کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔